ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے وہ بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے وہ بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا گو حق تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ پروگرام اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے چچا جی عبدالشیر صاحب کے لیے باعث مغفرت اور باعث نجات بنائے، ان کے لواحقین کو اولاد کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب آبی وقار یہ فوتگی کا پروگرام ہے، ایصال ثواب کا پروگرام ہے۔ یہ ایک موقع خاص طور پر ایسا ہوتا ہے، جنازہ ہو گیا
اصالہ ثواب کا پروگرام ہو گیا۔ اس میں ہر انسان کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے۔ جانے والا یہ خاموشی کے ساتھ ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے کہ میرے پیچھے رہنے والوں، میں جا رہا ہوں اور ان قریب تم بھی میرے پیچھے آؤ گے۔ تو یہ بڑا انسان کو سوچنے والا اور غور کرنے والا موقع ہوتا ہے۔ انسان بڑا بھی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو اور بڑا بھی راستے سے بھٹک چکا ہو، وہ انسان بھی اس موقع پر اپنے دل میں نرمی محسوس کرتا ہے، اور بڑے بڑے پتھر دلوں کی آنکھوں میں اس موقع پر آنسو آ جاتے ہیں۔ اپنوں کے ایسا مطلب فوتگی کا موقع ہو یا کسی کے ہاں ضرور ہر دل غمگین ضرور ہوتا ہے، خواہ کوئی دشمن اس دنیا سے جائے یا دوست جائے، انسان کے دل میں ضرور ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ انسان کا بڑا بھی دشمن بھی چلا جائے نا، تو ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ بڑے بڑے سخت دشمن وہ بھی اس موقع پر آ کر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یار میرا فلاں فلاں اس سے جو ہے وہ دشمنی تھی، موقع تھا، رنج تھا، فلاں فلاں اس نے میری چیز دبائی تھی یا میرا اتنا پیسہ دینا تھا، میں نے آج سب کچھ معاف کر دیا۔ تو بڑے بڑے دشمن بھی اس موقع پہ معاف کر دیتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں ان میں بھی اصلاحی پہلو ہونے چاہیے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ لوہا نرم ہو نا تو اس کے اوپر اگر چوٹ لگائی جائے تو اس سے کوئی چیز تیار کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح اگر فوتگی کے اور اصالہ ثواب کی محافل میں اصلاحی بیانات ہوں تو ہماری قوم اور ہمارے معاشرے کے اصلاح کی طرف آنے کا زیادہ ایک موقع ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ انسان اس دنیا سے جب جاتا ہے نا تو سب ایک ہی طرح جا رہے ہیں، خواہ کوئی غریب ہے، خواہ کوئی امیر ہے، خواہ کوئی گورا ہے، خواہ کوئی کالا ہے، خواہ کوئی غلام ہے، خواہ کوئی آقا ہے، خواہ کوئی خادم ہے، خواہ کوئی مخدوم ہے، سب کو وہی کفن پہنایا جا رہا ہے، سب کے جنازے کی 4 ہی تکبیریں ہو رہی ہیں، سب کو وہی قبر کا ایک ٹکڑا مل رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس دنیا سے بظاہر موت نے ایک قسم کا سب کو برابر کر دیا ہے کہ مرتے ہی سب کو کفن بھی ایک جیسا ملا ہے، قبر بھی ایک جیسی، جنازہ بھی ایک طرح کا ہوا۔ پہلے تو یہ جو تفاوت تھا نا امیری غریبی کا یا گورے کالے کا، یا کوئی چودھری کا بیٹا ہے تو کوئی غریب کا بیٹا ہے، یہ فرق ختم کرتے ہوئے پہلے تو برابر کیا موت نے۔ اب پھر موت کے بعد جو معاملہ ہے، جو قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے، فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جو لوگ قیامت کے قائم ہونے میں شک کرتے تھے، جب ان کا شک بھی دور ہو جائے گا، کیونکہ وہ آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، اس وقت تمہارے پھر 3 گروہ بن جائیں گے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، تمہاری 3 جماعتیں بن جائیں گی، 3 طرح کے لوگ قیامت والے دن بن جائیں گے۔ ان کی پھر اللہ رب العزت نے تفصیل بھی بیان فرمائی۔ آج کا میرا بیان بالخصوص قرآن مجید میں سے ہوگا۔ جو صاحب ذوق اور صاحب عقل و فہم لوگ بیٹھے ہیں ان کو خصوصاً میں متوجہ کروں گا کہ میں قرآن مجید میں سے یہ آج کا بیان بالخصوص جو ہے آپ کے گوشگوار کروں گا۔ فرمایا پہلا گروہ یہ ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے، وہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہی قرب خاص میں ہوں گے۔ فی جنات النعیم، اس نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، فرمایا یہ پہلوں میں سے ایک گروہ ہوگا، پہلوں میں سے، اگلوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہوگی،
وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں سے یہ تھوڑے ہوں گے۔ یہ جو پہلا ایک کی جو قسم ہے نا، 3 گروہوں میں سے 3 جو قیامت کے دن جماعتیں بنیں گی، ان میں سے ایک جو جماعت ہے جو بہترین جماعت ہوگی، فرمایا یہ پہلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے یہ تھوڑے ہوں گے۔ یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ قرآن نے جو کچھ اعلانات صدیوں پہلے کر دیے وہ من و عن پورے ہو رہے ہیں اور تا قیامت پورے ہوتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال پہلے قرآن نے اگر کہہ دیا تھا کہ وہ پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے، وہ پچھلوں میں سے ایسے زیادہ ہو جائیں۔ قرآن کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ پوری کی پوری ہوں گی۔ یہ سابقون جو ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ مقربین بارگاہ ہیں، یہ پہلوں میں سے زیادہ ہیں۔ اب حالات آپ کے سامنے ہیں، لوگ نیکی کی طرف کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اولیاء اللہ جو پہلے بہت زیادہ تعداد میں ملتے تھے، دوسری تیسری یا چوتھی سنہ ہجری میں جو یہ صدیاں ہیں، دوسری تیسری اور چوتھی صدی جو گزری ہے، آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں اللہ کے ولی کتنی تعداد میں کتنی کثرت میں ہوا کرتے تھے، اور وہ با کرامت ولی ہوا کرتے تھے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کو چین ملتا تھا۔ بڑے بڑے گمراہ لوگ فوری طور پر توبہ جو کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آ جاتے تھے۔ اب وہ چیز ختم ہوتی ناپید ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین کا وعدہ سچا ہو رہا ہے۔ وہ پہلوں میں سے زیادہ ہیں، پچھلوں میں سے وہ کم ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر ایک دوسری آیت بھی کرتی ہے، وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون سبقت لے جانے والے پہلے، فرمایا مہاجرین میں سے بھی ہیں، یہ انصار میں سے بھی ہیں۔ جو آیت وہ سابقون السابقون ہے نا، اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ پہلے جو ہے نا سبقت لے جانے والے پہلوں میں سے زیادہ تعداد میں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بنتی ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب کو کہا اولین، لہٰذا وہ امتیں بہت زیادہ ہیں، وقت بھی بہت زیادہ ہے، ان لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے ان میں سے مقربین بارگاہ بھی زیادہ ہیں۔ اور قلیل من الآخرین سے مراد جو آخری امت ہے، اس ایک امت میں سے وہ تھوڑے ہیں اور ساری امتوں کے جمع کر کے دیکھیں تو وہ زیادہ ہیں۔ یہ مقربین بارگاہ پہلوں میں سے اس لیے زیادہ ہیں، وہ امتیں زیادہ ہیں۔ دوسری اس کی جو تفسیر ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے، حضور نے فرمایا یہ پہلے اور پچھلے دونوں جو گروہ ہیں کہ پہلوں میں سے زیادہ اور پچھلوں میں سے کم، یہ دونوں گروہ میری امت کے ہیں۔ اور حضور کی اس حدیث کی تصدیق قرآن کی یہ آیت بھی فرماتی ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، سابقون اولون وہ ہیں جو مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں۔ مہاجرین تو جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے اپنی تمام تر جائیدادیں چھوڑ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر حضور کی خاطر، ایمان اور دین کی خاطر، اللہ کی خاطر انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور مکہ سے مدینہ چلے گئے، پھر بدر میں حاضر ہوئے، احد میں حاضر ہوئے، یہ سابقون الاولون ہیں۔ اور انصار میں سے کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر جن لوگوں نے پہلے سال آ کر بیعت کی وہ 6 افراد تھے، جس کو بیعت اولا بھی کہتے ہیں، بیعت عقبہ اولا۔ پھر اس سے اگلے سال 12 افراد نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اس سے اگلے سال حضور کے ہاتھ پر 70 افراد نے بیعت کی۔ یہ 3 جو بیعتیں ہوئی ہیں، بیعت اولا، ثانیہ اور ثالثہ، ان تینوں بیعتوں کے جو لوگ ہیں یہ سب انصار ہیں اور یہ سارے کے سارے سابقون الاولون میں شامل ہیں، اور یہی مقربین بارگاہ ہیں۔ یعنی حضور کے صحابہ میں سے بھی جو ابتدائی ایام میں اسلام کو جنہوں نے قبول کیا اور ابتدا میں جنہوں نے ہجرت فرمائی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت میں آگے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندے بن گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ جنت نعیم میں اور یہی اللہ کے مقرب بندے۔
اس کے علاوہ بھی جتنے اللہ تعالیٰ کے، یہ جو میں اگلی بات اب کر رہا ہوں نا، یہ میں اپنی عقل و فہم سے کر رہا ہوں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام جیسے حضور غوث پاک، حضرت جنید بغدادی، حضور داتا صاحب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس طرح کے جو اللہ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، یہ سارے بھی سابقون الاولون میں شامل ہیں۔ یہ بھی جو سب سے اعلیٰ قسم کا گروہ قیامت والے دن بنے گا، جو سب سے بہترین لوگ جس جماعت میں ہوں گے، یہ اللہ کے نیک بندے بھی اسی جماعت میں شامل ہوں گے، اور اس طرح یہ بہت بڑی جماعت بن جائے گی۔ یہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، اور انہی کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو انعامات بیان فرمائے ہیں، وہ ایک پوری لمبی تفصیل ہے، اور قرآن میں جا بجا ان کے انعامات جو جنتوں میں ان کو دیے جائیں گے، وہ سب سے اعلیٰ ترین انعامات ہیں، سب سے اعلیٰ ترین جو جنتیں ہیں، جنت کے جو اعلیٰ محلات ہیں، اور جنت کی نعمتوں میں سے جو اعلیٰ نعمتیں ہیں، وہ ان مقربین بارگاہ کو عطا ہوں۔ اس کے اگر میں تفصیل میں جاؤں گا کہ کیا کیا ذکر قرآن نے کیا، تو پھر یہ سارا وقت اسی میں لگ جائے گا، میں آگے تھوڑا بڑھتا ہوں۔ دوسرا گروہ، قیامت کے جو 3 گروہ بنیں گے، جو 3 جماعتیں بنیں گی، ان میں دوسرا گروہ یہ ہے، فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے، کیا دائیں ہاتھ والے؟ جو ڈبل فرمایا نا دائیں ہاتھ والے، یہ ان کی شان کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ جو عذاب نار سے بچ گئے۔ دائیں طرف سے مراد، یہ دائیں طرف والے اس لیے کہا گیا کہ قیامت والے دن ان لوگوں کو نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ دیا جائے گا۔ وہ جب اپنا نام اعمال پڑھیں گے تو وہ بڑے خوش ہوں گے، لوگوں کو اپنے نام اعمال پڑھ کر سنائیں گے اور کہیں گے یہ دیکھو، ہمیں یقین تھا کہ یہ دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، لہٰذا اس دن پر یقین رکھتے ہوئے ہم نے جو عمل کیے ہیں، آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو کتنے خوبصورت جو ہے وہ نامہ اعمال کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ دوسرے ہیں اصحاب الیمین، فی صدر مخضود وظل ممدود وماء مسکوب، یہ ساری جو آگے ان کے انعامات ہیں، یہ اصحاب الیمین کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمائے۔ اور یہ اصحاب الیمین جو ہیں، یہی عام مسلمان ہیں، بہت سارے ایمان والے جتنے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہم لوگ امید رکھتے ہیں، اور اس میں اور آپ جو ایمان والے ہم بیٹھے ہیں، تو یہ سارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی۔ ہمیں بھی اپنے اعمال پر یہ بھروسہ نہیں کہ ہم اصحاب الیمین ہی ہیں، ہمارے اعمال تو اس قابل بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے، حضور کی رحمت سے اصحاب الیمین میں عام مسلمان شامل ہوں گے۔ آگے جا کے اللہ پاک نے فرمایا وَسُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ اصحاب الیمین جو ہیں، ان میں بہت بڑا گروہ پہلوں میں سے بھی ہے اور بہت بڑا گروہ آخرین میں سے بھی ہے۔ یعنی اس کی جو جماعت، پھر اس کی 2 جماعتیں بن جائیں گی، پہلوں میں سے بھی بہت بڑی جماعت اور پچھلوں میں سے بھی بہت بڑی جماعت، یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو کر پھر اصحاب الیمین بن جائیں گی۔ انہی کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں جو اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں اور اعمال سیئہ بھی کرتے ہیں، جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ برے اعمال بھی کر دیتے ہیں، اعمال کو وہ مکس کر دیتے ہیں۔ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، خلطو کا مطلب ہے خلط ملط، کسی کو چیز کو مکس کر دینا۔ ان کے اعمال صالحہ بھی ہیں اور ان کے اعمال سیئہ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان سے برے اعمال ہو جاتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں تو وہ اس پر انکار کرتے ہیں، نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے گناہ، ہم تو مجرم ہیں ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اعترافو، وہ اعتراف کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، مولا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس آیت کا ویسے شان نزول جو ہے وہ تو غزوہ تبوک کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا تھا وہ تھا، لیکن قرآن جو ہے وہ خصوص کے ساتھ ساتھ اپنے اندر عموم بھی رکھتا ہے۔ قرآن کی آیات طیبات میں بہت زیادہ وسعت ہے،
بالخصوص تو جو اس کا شان نزول ہے، جو لوگ غزوہ تبوک سے رہ گئے نہیں گئے غزوہ تبوک میں، حالانکہ حکم تھا کہ سب لوگ جائیں گے، حضور جب واپس آئے اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں سیدھے پیش ہو جاتے، یا رسول اللہ ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی نہیں، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہم سے جو جرم ہوا ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہوا ہیں، تو وہ ایمان والے سرکار کے صحابہ ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، لیکن یہ عمل ان سے برا ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان سب نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ باندھ لی، اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ جب تک سرکار راضی ہو کر ہم سے ہمیں معاف کر کے خود نہیں کھولیں گے، ہم اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولیں گے۔ اپنے جرم کا اعتراف اقرار کر دیا۔ جب حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ، غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہو سکتے، انہوں نے یہ قسمیں کھا لی۔ حضور نے فرمایا ان کو میں بھی نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ رب العزت مجھے ان کی معافی کا حکم نہیں فرمائے گا اور ان کے کھولنے کا مجھے حکم نہیں ارشاد فرمائے گا، ان کو میں بھی نہیں کھولوں گا۔ بندے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی نظر رحمت فرمائی، نظر رحمت فرمائی ان پر، ان کو معاف کیا، اور قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جو اعتراف کرتے ہیں اپنے جرموں کا اور اچھے اور برے اعمال مکس کر دیتے ہیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہ جب آیت پاک نازل ہوئی، ان کی معافی کا اعلان ہوا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی ان سے رضامندی کا اظہار فرمایا اور پھر ان کو کھول دی۔ لیکن اس آیت کے دامن میں جو وسعت ہے وہ ہم گناہگاروں کے لیے بھی موجود ہے، کہ فرمایا وہ لوگ کہ جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور برے اعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے برے اعمال کا اعتراف بھی رکھتے ہیں، ان سے انکار نہیں کرتے، فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے۔ اس لیے جو ایمان والے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی امید یہی ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اصحاب الیمین میں شامل فرمائے۔ لیکن یہ قطعاً انسان کوئی بھی ایمان والا ہے، یہ دلیری کرنے کا اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم پکے اصحاب الیمین ہیں، ضروری نہیں، کیونکہ سرکار کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کچھ ایمان والے جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا پا کر پھر اس سے نکلیں گے، اور جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ جس کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت کرنا یہ ممکن نہیں۔ جو بندہ کہے کہ میں جہنم کا ایک سیکنڈ کے لیے عذاب برداشت کر لوں گا، سمجھیں وہ دائرہ ایمان سے، اسلام سے وہ خارج ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ رکھنا کہ ہم کوئی بات نہیں ہے جہنم میں جا کے بعد میں جنت میں چلے جائیں گے، یہ انتہائی غلط سوچ ہے، یہ گمراہ کن سوچ ہے، اور یہ سوچ انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتی ہے اور ہمیشہ کا جہنمی بھی بنا سکتی ہے۔ خود رب کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا اس آگ پر ایسے فرشتے مسلط ہیں، ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جو بڑے سخت طبیعت ہیں اور ان کو جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس سے بچنے اور اس کے ڈرنے کا حکم یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو باقاعدہ مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ یہاں کافروں کا ذکر نہیں ہے، یہاں عام انسانوں کو مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو ڈرو اس آگ سے۔ تو پھر بھی اگر بندہ نہ ڈرے،
بندہ کہے میں تو پکا جنتی ہوں، میں اصحاب الیمین، تو یہ بات گمراہ کن ہے۔ بہرحال دوسرا یہ گروہ ہے اصحاب الیمین۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے۔ کون سے بائیں ہاتھ والے؟ یہ تیسرا گروہ ہے، قرآن نے جس کو بیان کیا قیامت کے دن، یہ تیسرا گروہ ہے جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں دینے کا بھی جو ہے وہ میں نے جو دو تفسیریں اس کی پڑھی، ایک تو یہ ہے کہ دایاں ہاتھ ان کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، بہت وزن توق جو ڈالا جائے گا نا، یہ دایاں ہاتھ ان کا گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور جو بایاں ہاتھ ہے وہ پیچھے کی طرف ہوگا، پیچھے کی طرف سے جو ہے ان کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ بایاں ہاتھ بھی سینے کے اندر سے نکال کر چیر کر سینہ ان کا پیچھے کو نکالا جائے گا بایاں ہاتھ، اور اس میں ان کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اور جیسے ہی ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل جائے گا وہ فوری سمجھ جائیں گے کہ ہم سارے کے سارے جہنمی ہیں اور ہم عذاب نار کے حقدار، ہم خائب و خاسر ہو گئے، ہم ناکام ہیں۔ نامہ اعمال ملتے ہی وہ سمجھ جائیں گے، اور نامہ اعمال کا پکڑنا ہی ان کے لیے عذاب ہوگا، اور اسی وقت سے وہ یہ کہنا شروع کریں کاش کہ ہم خاک بن جاتے، یقول یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی بن جاتے، ہم انسان نہ ہوتے، کاش ہم ختم ہو جاتے، ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جاتے۔ اسی وقت سے وہ واویلا کریں گے۔ یہ اصحاب الشمال، انہی کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فی سموم و حمیم، یہ گرم جلتی ہوئی ہواؤں میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور گرم ترین اور سیاہ دھوئیں کی چھاؤں میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، اس دھوئیں کی چھاؤں میں، اس کے سائے میں نہ تو کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ اس میں کوئی عزت ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ سب سے بڑا گناہ کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا ٹھہرایا۔ وَقَالُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، یہ وہ ہیں جو بڑے گناہ پر ضدی رہے، اس پر جو ہے وہ ہٹ درمی پر قائم رہے۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں، اس گناہ پر وہ قائم رہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے بارے میں مزید جو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، جہنم کے جو تھوڑ کے درخت میں سے کھائیں گے۔ ان جہنمیوں کے لیے، اس تیسرے گروہ کے لیے، اصحاب الشمال کے لیے، ان پر بھوک مسلط کی جائے گی۔ اتنی بھوک کہ جناب یہ جیسے ہی وہ تھوڑ کے درخت پر پہنچیں گے نا تو یہ کھانا شروع کر دیں گے، اتنا کھائیں گے کہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، قرآن کہتا ہے اس سے وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ مالا یملا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا بھرنا۔ ایک ہوتا ہے نا، دیکھیں بندہ کھانا کھاتا ہے تو وہ ایک اپنے گزارے کے لیے تھوڑا کم بھی کھا لے، ایک بندہ 2 روٹیاں کھا سکتا ہے، وہ ایک بھی کھا لے اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے اس کا پیٹ بھر گیا ہے۔ وہ اتنا کھائیں گے کہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اس پر جب وہ کھا لیں گے اپنے پیٹ کو بھر لیں گے تو پھر ان پر پیاس مسلط کی جائے گی۔ اس قدر پیاس ہوگی کہ وہ کھولتا ہوا گرم ترین پانی ان کو دیا جائے گا، وہ پیئیں گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اور اس طرح پیئیں گے جس طرح فرمایا پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ اور پیاسا اونٹ جب پانی پر پہنچتا ہے نا تو وہ ایک ہی سانس میں کتنا سارا پانی پیتا ہے، کیونکہ اس کو پیاس لگی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور وہ ایک ہی سانس میں، لمبے سانس میں پیتا ہے۔ اس طرح وہ جہنمی لوگ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، اور وہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جیسے ہی منہ اس پانی کے قریب کریں گے تو منہ کا یہ گوشت کھال جھاڑ کر اس پانی میں گرے گے۔ پھر جب وہ پیئیں گے تو اندر سے آنتیں کٹ کر جو کچھ انہوں نے کھایا ہوگا وہ بھی نیچے سے گر جائے۔
اور ان کے بارے میں مزید فرمایا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، ہر طرف آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ان کے آگ ہی آگ ہوگی، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، قرآن کہتا ہے ان کے اس کے اوپر سے پھر یعنی آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر سے ڈالا جائے، یسحر بہ ما فی بطونہم الجلود، اس پانی کی وجہ سے ان کے جسم کی کھال ساری کی ساری گل جائے گی، سڑ جائے گی، اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہوگا وہ بھی گل جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ اتنا گرم ہوگا پانی کہ اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑوں کے اوپر رکھا جائے، پہاڑوں کے اوپر ڈالا جائے تو پہاڑ بھی گل جائیں، اتنا گرم ترین پانی ان کے سروں سے ڈالا جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، فرمایا بہت بڑے بڑے گرز ہتھوڑے جہنم کے اندر ان کے لیے ہوگے، جب وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے نا، بھاگنے کی جو ان کو گھٹن ہوگی، غم ہوگا، بھاگنے کی کوشش کریں گے، جب وہ جہنم کے دروازوں کی طرف آئیں گے تو آگے فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر کھڑے ہوں گے، وہ ان کے منہ پر ان کے پیٹھوں پر ماریں گے، جب وہ ہتھوڑے کی مار پڑے گی تو دوبارہ پیچھے کو ہٹیں گے اور فرشتے ان کو آگے سے کریں گے وَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اس آگ کا عذاب چکھتے رہو جس کا تم انکار کرتے تھے۔ یہ اصحاب الشمال، یہ تیسرا گروہ ہے، یہ تین قسم کے لوگ قیامت کے دن ہوں گے۔ اب اس میں جو ہمارے لیے درس عبرت ہے، سارے بیان کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلا گروہ جو میں نے عرض کیا قرآن کے مطابق وہ ہے سابقون الاولون۔ آپ میں سے کوئی اللہ کا بھئی اتنا برگزیدہ بندہ ہو، میں تو انکار نہیں کر سکتا، یہ ہر بندہ اپنے اعمال کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کے، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمارے اندر سے سابقون الاولون تو مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ پہلے گروہ میں شامل ہو جائیں، سابقون الاولون میں، جس کے بارے میں قرآن نے بڑی بشارتیں دی کہ یہ تو میرے مقرب بندے ہیں، یہ تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس گروہ میں تو شامل ہونا بھائی مشکل ہے۔ باقی گروہ رہ گئے ہیں دو قرآن کے مطابق، چوتھا کوئی گروہ نہیں ہے، چوتھی کوئی جماعت قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم تین قسم کے ہو جاؤ گے قیامت کے دن۔ پہلے گروہ میں تو آپ اور میں نہیں ہو سکتے، مشکل ہے، مگر دو گروہ رہ گئے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، ایک دائیں ہاتھ والے ہیں اور ایک بائیں ہاتھ والے ہیں۔ اب اس میں سے دیکھنے جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ تو پکے جہنمی ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن نے جو بیان فرمایا وہ آپ نے سن لیا، حالانکہ یہ جو جہنم کے عذابات ان کو ملیں گے ان میں چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ان کو عذاب ہوگا اصحاب الشمال کو، اس کے علاوہ بہت سارے عذاب ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہے درمیان والا گروہ